بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو سیرت ابن اسحاق کی روایت ہے، جس کو ابن الاثیر نے بھی ذکر کیا ہے، اس کا اور بخاری شریف کا آپس میں تعارض آ رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر تم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے بعد ورقہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے، ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی وفتر الوحی، اور ادھر یہ ہے کہ زمانہ دعوت تک وہ زندہ تھے۔ تو فتح الباری شرح بخاری کے اندر امام عسقلانی کہتے ہیں فَإِن تَمَسَّكْنَا بِالتَّرْجِيحِ فَمَا فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ، کہ اگر ترجیح کی بات کی جائے کہ جو کچھ بخاری شریف میں ہے اور جو کچھ سیرت ابن اسحاق میں ہے، ان میں سے ترجیح کس کو ہے سند کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے فما فی الصحیح اصح، کہ جو صحیح بخاری میں ہے یہ اصح ہے سیرت ابن اسحاق والے قول کے مقابلے میں، یہ اصح ہے۔ تو مطلب یہ بنا کہ صحیح تو وہ بھی ہے جو سیرت ابن اسحاق میں ہے، اور بخاری شریف میں جو ہے ترجیح اس کو ہے کہ یہ اصح ہے۔ یہ ہے کہ اگر ہم ترجیح دینا چاہیں اور اگر ہم تطبیق کرنا چاہیں دونوں باتوں کے درمیان کہ دونوں کو جمع کیا جائے اور کوئی بھی راجح مرجوح نہ بنائی جائے، دونوں کو جمع کیا جائے، تو پھر یہ ہے کہ وفتر الوحی میں جو واو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، یعنی ترتیب کے لیے ہو تو پھر یہ ہوگا کہ پہلے حضرت ورقہ فوت ہوئے اور اس کے بعد وحی بند ہوئی، اور جب ترتیب کے لیے نہ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فوت ہونا فترت وحی سے پہلے ضروری نہیں ہے، بلکہ فترت وحی کے بعد بھی اگر فوت ہوں تو پھر بھی یہ عبارت اس کا انکار نہیں کرتی۔ تو باقی یعنی جو راوی ہیں جنہوں نے کہا ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی، یعنی ان کے پاس اور کوئی معلومات نہیں تھیں حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اس بنیاد پر انہوں نے ان کا ذکر نہ ملنے کی بنیاد پر فوت ہونے سے انہیں تعبیر کر دیا، جبکہ وہ حقیقت میں فوت نہیں ہوئے تھے، صرف یہ ہے کہ بعد کے حالات معلوم نہیں تھے راوی کو، جو بخاری شریف میں جس نے یہ کہہ دیا، اور دوسری طرف جو سیرت ابن اسحاق ہے اس میں ان کو حالات بعد کے بھی معلوم تھے، تو یہ تطبیق دونوں میں کی جا سکتی ہے۔ باقی فرق جو ہے وہ صحیح اور غلط کا نہیں ہے، بلکہ اصح اور صحیح کا ہے۔ اگر ترجیح دیں تو پھر بھی صحیح ضرور ہے وہ جو سیرت ابن اسحاق میں ہے، لیکن جو بخاری میں ہے وہ اس کے مقابلے میں اصح ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر جو سیرت ابن اسحاق میں ہے اس سے بھی کوئی استدلال کرنا چاہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ضعیف روایت سے استدلال کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی صحیح ہے جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو پیچھے حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزرا ہے کہ وہ شیخ کبیر تھے اور نابینا ہو چکے تھے،
قد عامیہ، اور اس سے پہلے کیا ہے ان یکتبہ، وہ لکھتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ نابینا بندہ کس طرح لکھ سکتا ہے؟ نابینا بندہ پڑھ تو لیتا ہے لیکن لکھ کیسے سکتا ہے؟ اس کے 3 جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو لکھنے والا معاملہ تھا نابینا ہونے سے پہلے کا تھا، کہ جب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے، عمر بڑی ہوگی تو پھر نابینا ہو گئے، جبکہ جب آنکھیں صحیح تھی تو اس وقت لکھتے تھے۔ تو نابینا ہونے کا اور لکھنے کا یہ جدا جدا مقام ہے، یعنی جدا جدا وقت ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کبھی نظر کمزور ہو جانے کو بھی نابینا کہہ دیا جاتا ہے، اس بنیاد پر کمزور نظر والا تو لکھ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ اگرچہ وہ مکمل نابینا ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ املا کرواتے تھے، تو لکھنے والا کوئی دوسرا موجود تھا تو پھر بھی نسبت ان کی طرف مجازن کی جا سکتی ہے، چونکہ علم ان کا تھا اور دوسرا بندہ صرف کاتب تھا، تو انہیں بھی مجازن لکھنے والا کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح 3 اس کے جواب ہیں۔ اچھا جی، تو یہ حدیث شریف جو ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب التعبیر کے اندر ذکر کرتے ہیں تو وہاں اس میں کچھ اضافہ ہے، اور وہ اضافہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے شایان شان نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اس کا پھر جائزہ لینا پڑے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہاں عمدۃ القاری کے اندر اس اضافے کا تذکرہ ہے، اور بخاری میں وہ تعبیر کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت وحی بند ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت غم ہوا۔ آگے الفاظ ہیں کہ حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا حزنا، ہمیں جو بات پہنچی ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید غم ہوا کہ وحی کیوں بند ہوئی ہے۔ غدا منہ مرارا کہ یتردى من رؤوس الجبال، یہ جملہ ہے قابل اعتراض کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کئی بار پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھے تاکہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیں، کہ یتردى من رؤوس الجبال فکلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه، تو جب بھی آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے کہ میں اپنے آپ کو اس سے گرا دوں، تو یتراءى له جبریل علیہ السلام، تو سامنے جبریل علیہ السلام آ گئے۔ فقال یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سکون آ جاتا اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ آپ واپس لوٹ آتے اور وہ ارادہ معاذ اللہ پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگانے کا ارادہ ترک کر دیتے۔ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، پھر جس وقت کافی وقت گزر جاتا اور وحی نہ اترتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس
کے لیے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے تو جبریل نظر آتے اور وہ پہلے کی طرح ہی کہتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارادہ ترک کر دیتے۔ تو یہ معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں بنتا ہے خودکشی کا ارادہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے بادرنی عبدی فحرمت علیہ الجنۃ۔ خودکشی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اس بندے نے مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے، یعنی خودکشی کرنے والا دوسرے لفظوں میں یہ اس کا نظریہ سامنے آ رہا ہے کہ پتہ نہیں رب نے کب مارنا ہے، میں اپنا آپ جلدی مر لوں، تو اس کا عمل کیوں کفر بن جاتا ہے اور کیوں حرام ہے، یعنی آگے وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کس صورت میں کفر ہے اور کس صورت میں حرام ہے، کہ اگر وہ اپنے ایمان یا اسلام یا کسی دینی بنیاد پہ زندگی سے تنگ آ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو پھر اس کا یہ عمل کفر بنتا ہے، اور اگر ویسے دنیا کے حالات سے تنگ آ کے اسلام کی وجہ سے تنگ آ کے نہیں، ویسے تنگ آ کے اگر اپنا آپ جو ہے اس کو ختم کرتا ہے تو پھر اس کا عمل حرام ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر میں نے کیا کیا، حرمت علیہ الجنۃ، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، یعنی خودکشی کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو ادھر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سیرت ہے اس میں بھی اس چیز کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اس واسطے کہ اس سے بڑے بڑے مشکل مقامات آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، اور یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ جب ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے اب سارے قریش کے جتنی بھی شاخیں ہیں سب کے نمائندے اکٹھے ہو کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اور اگر اب یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم سب معاذ اللہ ان کو ختم کر دیں گے اور تم پھر کسی سے بدلہ نہیں لے سکو گے۔ تو کہا کہ آج تک تو میں ان کا پریشر برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن اب جس طرح وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں تو اب آگے میں مزید ان کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ اس سلسلہ میں کچھ نرمی کریں، جو آپ ان کے بتوں کو مذمت کرتے ہیں بڑے تابڑ توڑ طریقے سے۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدا کی قسم میرے چچا اگر یہ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں یہ تبلیغ بند نہیں کروں گا، یا تو یہ دین کامل ہو جائے گا یا پھر میں شہید ہو جاؤں گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دین ادھورا چھوڑ دوں ان کے اختلاف کی وجہ سے کہ یہ کہیں مجھے شہید نہ کر دیں۔ تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا میں شہید ہو جاؤں گا اسی طرح تبلیغ کرتے کرتے، یا پھر یہ ہے کہ دین کامل ہو جائے گا اور میری شہادت نہیں ہوگی اور میں دین کو مکمل کر لوں گا۔ تو یہ جو موقع تھا یہ بڑا اہم موقع تھا، یعنی حالات کے لحاظ سے، چونکہ فَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ کے تحت جو لکھا محدثین مفسرین نے کہ وہ خود اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دیتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یعنی یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ لوگوں کو تو منع کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے کو تکلیف کوئی نہ دے، مات ادھر کوئی دیکھے میلی آنکھ سے، لیکن خود کلمہ نہیں پڑھتے، خود دور رہتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے یا ابن عبد یالیل کا جو واقعہ ہے طائف کے بازار کا، یا کئی مشکل مقامات آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی بے صبری کا کروڑواں حصہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا کام کہ آپ معاذ اللہ پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس میں کسی طرح کی کوئی صداقت معلوم نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر یہاں امامینی نے اس کا جواب دیا، اور دوسری طرف یہ سیرت کی کئی کتابوں میں بھی اس پر بحث کر کے اس کا رد کیا گیا اس واقعے کا، اور یہ بھی سکول کی کتابوں میں یعنی ایسے ہی بغیر رد کے ہی پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ خلاف اصل واقعہ ہے، اس کا سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کس طرح رد کیا آنا تو آگے ہے یہ، لیکن یہاں امامینی نے یہاں اس کو رد کر دیا ذکر کر کے، کہا وَهَذَا مِن بَلَاغَاتِ مَعْمَرَ، کہ یہ جو بات ہے یہ بلاغات معمر سے ہے۔ بلاغات معمر، کچھ بلاغات زہری ہیں، کچھ بلاغات معمر ہیں۔ بلاغات معمر بلاغات وہ ہوتی ہیں جس میں سند نہ ہو، بلکہ ہمارے عرف میں جس طرح کوئی بندہ بات کرے تو اس سے پوچھے یعنی کیا دلیل دے، آدھا سنیا انجے، یعنی کس سے سنا یہ پتہ نہیں، سنیا انجے، تو یہ ہے بالغ نہیں، یہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔ یہ نہیں کہ اخبرانی فلان یا حدثنی فلان یا سمعت فلان، یہ صرف بالغانی، تو اس کو کہتے ہیں بلاغات۔ تو یہ بات بلاغات معمر سے ہے، چونکہ روایت جس طرح آگے بخاری نے کیا تو انہوں نے اپنے اصول کے مطابق ہی ذکر کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ میں بالغانی کے ساتھ ذکر کر کے واضح کر دوں، کہیں کوئی دوسرا اس کو حدثنی کے ذریعے سے اگر کہیں بیان کرتا ہے تو میری بخاری پڑھنے والے اس کو رد کریں کہ یہ تو بلاغات سے ہے، اس کی تو کوئی سند نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَلَا ذَكَرَ رَاوِيهِ، کہ یہ بلاغات معمر سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی، اور نہ اس کے راوی کو ذکر کیا ہے۔ وَلَا أَنَّهُ علیہ السلام قَالَهُ، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نہ آپ نے ایسا قول کیا ہے۔ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اس کام کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی گنجائش لگتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس کا رد کرتی ہیں کہ یہ خلاف اصل بات ہے۔ اچھا جی، تو یہ جن کے پاس عینی ہے وہ یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخری حصے میں جا کر یہ بحث انہوں نے کی ہے اور اس کا مکمل رد کیا، اور یہ چیزیں اہم ہیں بخاری پڑھنے میں کہ اگر کوئی یعنی مودودی طبقے کا یا اس طرح کا لوگ غامدی جیسا وہ کہتا ہے کہ بخاری میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، تو اس سے ہی تمہارا دل دہل نہ جائے کہ بخاری میں پھر بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بخاری میں لکھے ہوئے ہونے کی بھی کئی قسمیں ہیں، جس طرح کے تمہید میں پہلے لکھوایا، اور یہاں پھر اس پر بحث ہے جس میں اس کا پورا رد ہے۔ اس طرح سیرت کی ایک کتاب مشارق الانوار پڑھی ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کا شدید رد کیا ہے کہ اسے کوئی بیان نہ کرے، اور ہرگز یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد ہے
حدیث نمبر 4۔ تو یہ جو ارشاد الساری ہے، اس کے صفحہ نمبر 67 پر جو وضاحت ہے وہ فطر الوحی، تو انہوں نے لکھا کہ 3 سال تک وحی بند رہی۔ یہ کوئی تھوڑا زمانہ نہیں تھا، نزول وحی یعنی غار حرا میں جو آیات اتریں تو اس کے بعد 3 سال تک وحی بند رہی، اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر ان آیات کا نزول ہوا۔ بعد نے 2.5 سال لکھا ہے، اور یہاں بھی یعنی وہ جو سیرت ابن اسحاق کا تعارض ہے بخاری شریف کے ساتھ، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت ورقہ بن نوفل کے لحاظ سے۔ حدیث نمبر 4، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں فترت وحی کے لحاظ سے۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو يحدث عن فترة الوحی فقال في حدیثی بینا انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على کرسی بین السماء والارض۔ اچھا جی، تو یہاں پر جب سند پڑھیں گے تو اس میں انا جابر بن عبداللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ انا پڑھیں گے، کیونکہ اس صورتحال میں یہ محل نصب میں ہے اور مفعول ہے اخبرانی کا۔ اخبرانی ابو سلمہ کیا خبر دی؟ ان جابر بن عبداللہ۔ اچھا جی، وہو یحدث، یہ حال ہے۔ بینا اصل میں بینا ہے بلا الف، اور اشباہ کی بنیاد پر فتح میں جو کیا گیا ہے الف بنا دیا گیا ہے، اور کبھی اس پہ ما بھی آتا ہے تو پھر بینا ما، ویسے بینا اور اصل میں بینا، اور بینا ما ہو یا بینا ہو یا بینا ہو، مراد معنی ایک ہی ہے، ظرف زمان۔ اس دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دوران کہ میں چل رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، وہ فرشتہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، یعنی اتنی بڑی کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری روایت میں کرسی کی جگہ عرش ہے کہ ایک تخت لگا ہوا تھا زمین و آسمان کے درمیان، یعنی وہ عرش نہیں جو رب العرش کا عرش ہے، وہ تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، تو یہ زمین اور آسمان دنیا کے درمیان ایک تخت تھا۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ وہ جو تخت تھا وہ ہوا میں تھا۔ فرعبت، تو میں اس کی وجہ سے مرعوب ہوا، یعنی اچانک اس کو دیکھ کر۔ فرجعت، تو میں پھر گھر پہنچا اور میں نے کہا زملونی زملونی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی، یعنی جب میں گھر جا کے اوپر چادر لے کے لیٹ گیا تو یہ آیات نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، تو ان آیات کا نزول ہوا۔ تو اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی۔ بعض کا یہ قول ہے کہ اقرا، اور بعض کا یہ ہے کہ یا ایھا المدثر،
اگرچہ یہ بعض تھوڑے ہیں یا ایھا المدثر کہنے والے، لیکن یہ قول بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ تو تطبیق یہ ہے کہ ایک ہے اولیت حقیقی اور ایک ہے اولیت اضافی۔ تو اولیت حقیقی جو ہے وہ اقرا کی ہے، اور یہ اولیت اضافی ہے، یعنی فترت وحی کے بعد جو سب سے پہلے جن آیات کا نزول ہوا وہ یہ ہے یا ایھا المدثر۔ تو مطلقاً پہلے اقرا کا نزول ہوا۔ مدثر اے چادر اوڑھنے والے۔ تو لباس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے دثار اور ایک ہوتا ہے شعار۔ تو جو کپڑا بندے کے بدن کو مس کر رہا ہو وہ شعار ہوتا ہے، اور جس کے نیچے کوئی کپڑا ہو، مثلا قمیص کے نیچے بنیان ہے تو بنیان جو ہے وہ شعار ہے، اور قمیص جو ہے یہ دثار ہے۔ اور اگر بنیان نہ پہنی ہوئی ہو، قمیص ہو اور اوپر چادر لی ہوئی ہو تو قمیص جو ہے وہ شعار ہے اور چادر جو ہے وہ دثار ہے، یعنی جو کپڑے کے اوپر کپڑا لیا گیا ہو جو کہ بدن کو مس نہ کر رہا ہو اس کو دثار کہتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی یا ایھا المدثر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک پہنی ہوئی تھی اور تہبند مبارک، اور اوپر یہ چادر لی ہوئی تھی، تو اس لیے مدثر کہا گیا۔ قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، یعنی یہ آگے دعوت لوگوں کو دینے کا معاملہ ہے۔ یہ جو پیچھے جب اختلاف چل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، تو ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ اگر پہلے بھی نبی تھے تو پھر تبلیغ کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو ان کی اس دلیل کی روشنی میں تو پھر 43 سال تک بھی نبی نہیں بنیں گے معاذ اللہ، کیونکہ تبلیغ تو ان 3 سالوں میں بھی نہیں کرتے رہے۔ تبلیغ تو تب شروع کی جب یا ایھا المدثر قم فانذر یہ آگے مرحلہ آیا، تو پھر جو ہے وہ تبلیغ شروع ہوئی۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ولادت کے وقت ہی نہیں بلکہ عالم ارواح میں بھی نبی تھے، اور آگے صورتحال یہ تھی کہ جو انتظار تھا 40 سال کا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتوں کی تربیت کے لحاظ سے انتظار نہیں تھا، انتظار تھا معاشرہ کے لحاظ سے کہ معاشرہ کے لوگ فیض پانے کے قابل ہو جائیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ولادت کے وقت ہی فیض دینے کے قابل تھے، یہ نہیں کہ 40 سال اس لیے گزرے کہ سرکار فیض دینے کے قابل ہوں تو پھر اعلان نبوت کریں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر پہلے دن ہی اللہ کا حکم آتا تو پہلے دن ہی تبلیغ شروع کر دیتے۔ تو یہ 40 سال اس لیے تھے کہ معاشرے کی تربیت ہو جائے، اور اس میں کئی عوامل تھے کہ یہ تھی آخری نبوت، اور آخری پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جس وقت قوم نے آیت مانگی نبی نے آیت دکھا دی، قوم نے اگر نہیں مانا تو پھر سارے دنس جائیں، بندر بنے، خنزیر بنے، جل کے راکھ ہو جائیں۔ لیکن یہ وہ نبوت تھی کہ جس کی تعلیمات قیامت تک جانی تھیں، اگر سارے پہلے دن ہی جل کے راکھ ہو جائیں تو پھر آگے ہزاروں راوی کہاں سے آئیں کہ جو قرآن بھی روایت کریں، حدیث بھی روایت کریں، ہر بات یاد کریں، ہر بات محفوظ کریں، آگے دین پہنچائیں۔ تو اس میں طریقہ کار پہلی نبوتوں سے مختلف تھا۔ یہ وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے لحاظ سے بھی 40 سال ماحول کو دیے گئے
کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں، اور آگے پھر کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جس طرح کے پہلی امتوں میں ہوتا رہا، چونکہ اب جو لوگ موجود تھے معاشرے میں، انہی میں سے ہزاروں نے نکلنا تھا، بالآخر کوئی اسلام کی گاڑی پہ پہلے دن سوار ہوگا، کوئی دوسرے دن، کوئی 10 سال بعد، اور کوئی اگر خود نہیں ہو سکا ابو جہل جیسا تو اس کا بیٹا اکرمہ سوار ہو جائے گا، اور اگر سارے ایک حادثے سے مارے جائیں تو پھر ایسا آگے موقع نہیں بنے گا۔ اگر تلوار کے زور سے مارے جائیں تو یوں تو نہیں ہوگا کہ زمین دھنس گئی ہے اور سارے زمین نے ہڑپ کر لی ہے، کچھ ہی مریں گے، اور ان کا مرنا باقی کے لیے نصیحت بنے گا، اور باقی توبہ کر لیں گے اور باقی کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے پہلی نبوتوں سے یہ نبوت، اس کے انداز جو ہیں وہ جدا تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال کے بعد جب اعلان کیا تو قریش مکہ نے دلیل پوچھی کہ آپ اگر پیغمبر ہو تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ہی دلیل کے طور پر پیش کر دیے، اور اگر انہوں نے 40 سال دیکھے ہی نہ ہوتے تو پھر وہ 40 سال دلیل کیسے بنتے؟ اگر بطور مثال ایک دن پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کہیں سے آتے، یعنی بڑے ہو کے کہیں سے مکہ مکرمہ میں آتے، دوسرے دن اعلان کر دیتے، تو اب وہ اثرات مرتب نہیں ہونے تھے جو 40 سال گزرنے پر مرتب ہوئے، کہ ان قریش مکہ اگرچہ دشمن تھے مگر صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، وہ تب بھی کہتے تھے کہ انہوں نے 40 سال دیکھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، معاہدے بھی تھے، تجارت بھی تھی، اور بہت سے مناظر وہ معاشرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ چکا تھا۔ تو اس بنیاد پر اب جب انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی جو کہ بشکل آیت قرآن میں ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں آج سے پہلے کی عمر ساری میری تمہارے معاشرے میں ہی گزری ہے، تو اگر کوئی عقل ہے تمہیں تو پھر اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، میری 40 سالہ زندگی دیکھو جس میں تمہیں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ملے گا جو شان نبوت کے منافی ہو۔ تو اس 40 سالہ زندگی میں دکھاؤ مجھے کوئی ایک سیکنڈ بھی کوئی عیب، کوئی جھوٹ معاذ اللہ، کوئی اس طرح کی چیز۔ تو جب تمہارے سامنے میرے 40 سال گزرے ہیں، یہ 40 سال اس بات کی دلیل ہیں کہ میں نے جب 40 سال جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی نہیں بول رہا۔ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میری زبان کہہ رہی کہ وہ ایک ہے، میرے رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میری زبان کہہ رہی ہے، جس زبان پر تم گھر بیٹھے بھی کہتے ہو کہ اگر دشمنی تو ہماری ہے مگر وہ صادق ضرور ہیں اور امین ضرور ہیں۔ تو یہ معاشرے کی تربیت کے لیے 40 سال تھے کہ وہ اس لائق ہو جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں، اور ان کے لیے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری صلاحیتیں بوقت ولادت بھی ایک کامل نبی کی موجود تھیں۔ اچھا جی، تو اب جس وقت یہ آیت اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی کیا؟ اس پہ دوام کرو، پاک کرو میں یہ وام ہو سکتا ہے
کہ پہلے نہیں اب کرو، تو پاک رکھو یہ ہے کہ جس طرح پہلے پاک ہیں ایسے پاک ہی رکھو۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے پہلے کی طرح جدا ہی رہو، یعنی یہ نہیں کہ اب بتوں سے جدا ہو جاؤ، بتوں سے علیحدگی برقرار رکھو جس طرح کہ پہلے علیحدگی ہے۔ کوئی ایک منٹ بھی سیکنڈ بھی زندگی میں آپ بتوں کے قریب نہیں گئے، بتوں سے نفرت کی، تو اس کو آپ برقرار رکھیں۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، تو اب جو ہے وحی پے در پے نازل ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس کے بعد فترت وحی کا پیریڈ نہیں تھا۔ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ، حامیہ کا مطلب ہے کثرت سے نازل ہوئی، یعنی وہ 3 سال تو کچھ بھی اور نازل نہ ہوا، لیکن اب روزانہ دن میں کئی بار، دوسرے دن تیسرے دن، اس طرح جو ہے وہ تسلسل وحی کا قائم ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے احکام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچاتے رہے۔ حامیہ کا سورہ، تو اس میں آگے بحث ہے جو پہلے تمہید میں لکھوا چکے ہیں مطابقت کی۔ تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، تابعہ، تو یحییٰ بن بکیر جو راوی ہیں ان کی مطابقت کی 2 شخصوں نے، عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے، دونوں نے لیث سے۔ وتابعہ ہلال بن رداد عن الزہری، دوسری مطابقت جو ہے وہ یہ ہے کہ تابعہ ہلال بن رداد، تو یہ پچھلے صفحے پر پہلے پر حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ، تو یہاں تابعہ جو منصوب ضمیر ہے اس کا مرجع یحییٰ بن بکیر، تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح، لیث جو استاذ ہیں یحییٰ بن بکیر کے، تو عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح ان کے بھی وہ استاذ ہیں، اور انہوں نے یہی چیز جو ہے وہ روایت کی ہے۔ آگے عقیل ہیں، تو تابعہ میں یہ جو ضمیر ہے منصوب، اس کا مرجع عقیل ہے، کہ عقیل کی مطابقت کیا ہلال بن رداد نے۔ ان دونوں کے استاذ کون ہیں؟ زہری، عن الزہری۔ تو یہ حاشیے پر مطابقت کی قسمیں، مطابقت تامہ ناقصہ جو پہلے لکھوا چکے ہیں، ان کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وقال یونس و معمر بوادرہ، باقی جو روایت ہے یونس کی اور معمر کی، اس کے اندر جو پیچھے الفاظ ہیں یرجف فؤادہ، دوسری لائن میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ اضطراب میں تھا۔ تو یہ جو ان کی روایت ہے یونس اور معمر کی، وہاں پر جو ہے وہ بوادر کا لفظ ہے، کہ
جس حصے پر کپکپاہٹ تھی کچھ، وہ گردن اور کندھے کے درمیان کا جو گوشت ہے اس جگہ پہ یعنی کپکپاہٹ موجود تھی۔ یہ الفاظ ان کی روایت کے پہلے سے مختلف ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، اور یہاں پر جو اصل راوی ہیں وہ ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ امامینی نے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ لکھا، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابو العباس الہاشمی ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امہ ام الفضل، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ جو ان کا نام ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ام فضل جو ہیں ان کا اصل نام لبابہ ہے، اور یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ ہیں۔ وہ حضرت میمونہ جو ام المومنین ہیں، تو اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ہم زلف بھی بنتے ہیں کہ حضرت میمونہ ام المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت میمونہ کی دوسری ہمشیرہ ام فضل وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں اور عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں۔ عبادلہ اربعہ میں سے آپ ایک ہیں، یعنی جو مشہور 4 عبداللہ ہیں حدیث کے، جو عبادلہ اربعہ ہیں ان میں سے آپ ایک ہیں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 4 عبداللہ حدیث کے اندر مشہور ہیں جن کو عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ جوہری نے صحاح کے اندر عبداللہ بن عمر کی جگہ عبداللہ بن مسعود کو رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جو 6 ٹاپ کے راوی ہیں امت کے، ان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی روایت حدیث کی 6 پوزیشنیں جو ہیں وہ ان 6 حضرات کی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1660 حدیثیں روایت کی ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، عبداللہ بن عباس کی عمر ایک روایت کے مطابق 13 سال تھی، یعنی اتنی کم عمری میں اتنا بڑا علمی مقام تھا آپ کا۔ 15 سال کی بھی روایت ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح کے اندر کہا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو تاکہ آپ اس کے لحاظ سے جلدی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیل سے شدت محسوس ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں۔ لکم سے مراد ہے جو حدیث آپ سے پڑھ رہے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے،
کہ میں تمہارے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ تو اب حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، تو حضرت سعید بن جبیر نے جب اپنے شاگردوں کو پڑھائی حدیث تو انہوں نے کہا انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما، میں اپنے ہونٹوں کو یوں حرکت دیتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ وہ ہونٹوں کو حرکت دے رہے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں مسلسل بے تحریک شفتین، کہ وہ حدیث جو ہونٹوں کو حرکت دینے کے ساتھ مسلسل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے وقت مسکرا رہے ہوں تو جو راوی ہے وہ بھی مسکرائے تاکہ حدیث مسلسل ہو جائے، مسلسل بالضحک۔ اور یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہونٹوں کو حرکت دی، ہونٹوں کو حرکت یوں دینا کہ آواز نہ آئے، صرف ہونٹوں کو حرکت دی جائے، یعنی بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح کہ ٹی وی کی سکرین پر جب آواز بند ہو تو کوئی بندہ جو بول رہا ہے تو صرف اس کے ہونٹ ہلتے نظر آتے ہیں اور آواز نہیں آتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اس طرح ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے کہ آواز کے بغیر ہونٹ حرکت کرتے تھے۔ تو ایسے ہی پھر آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آگے حدیث پڑھاتے وقت اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، یعنی جس طرح کہ مثلا اب میرے ہونٹ جو ہیں وہ حرکت کرتے تو نظر آتے ہیں مگر آواز نہیں آئی، تو یہ ہے مسلسل بے تحریک شفتین۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ، علینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، جمعہ وقرآنہ، اور اس قرآن کی تلاوت کرنا، پڑھنا، کہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور محفوظ بھی رہے، یہ ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کی کہ جمعہ لہو فی صدرک، قرآن کا تمہارے آپ کے سینے میں جمع کرنا، وَتَقْرَأُهُ، یہ اور یہ کہ آپ اس کی تلاوت کریں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی جب ہم پڑھیں مطلب ہے جبریل علیہ السلام، تو جیسے جبریل علیہ السلام پڑھتے ہیں آپ ویسے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، یعنی اس وقت معنی کے اندر زیادہ تدبر نہ کریں۔ ثم ان علینا بیانہ فاستمع لہ وانصت، آپ غور سے سنیں اور خاموش رہیں، پھر ہم پر ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ جو کچھ اترا ہے اس کا بیان ہمارے ذمہ کرم پہ ہے، یعنی ہم پڑھائیں گے کہ جو آیات اتری ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ ثم ان علینا ان تقرأہ، ہم پہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، اس کے بعد جب آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غور سے سنتے تھے، جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے تھے جس طرح کہ جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ تو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نزول قرآن کے ساتھ ساتھ مکمل ہوئے، یعنی جوں زیادہ آیات نازل ہوتی گئیں تو علم میں اضافہ ہوا،
اور پھر یعنی یہ جو باقی علوم کے علاوہ علم غیب ہے جو انہی آیات کے ذریعے دیا جا رہا تھا، تو جو دیابنا وہابیہ کی طرف سے بعض اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اگر علم ہوتا تو پھر اس طرح کیوں فرمایا، تو یہ یعنی ان باتوں کا علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا جواب علیحدہ بھی ہے، اور ایک جواب یہ مشترکہ ہے کہ یہ نزول تکمیل قرآن سے پہلے کی بات ہے اور علم مکمل ہوا تکمیل قرآن کے ساتھ، لہذا تکمیل قرآن کے بعد کی کوئی بات بتاؤ کہ جس میں عدم علم تم ثابت کرو۔ تو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر اضافہ کرتے تھے کہ علم جو ہے وہ تکمیل نزول قرآن سے بھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ نزول قرآن کے بعد جب بیان قرآن ہوا تو پھر علم مکمل ہوا، چونکہ نزول علیحدہ چیز ہے اور بیان علیحدہ چیز ہے۔ ثم تراخی کے لیے ہے، ثم ان علینا بیانا، پھر ہم پر ہے کہ ہم قرآن کا بیان خود کریں گے۔ تو اس بنیاد پر اگرچہ نزول قرآن کی تکمیل سے بھی جو علوم مکمل ہوئے ہمارے حد و حساب سے ورا ہیں، لیکن وہاں تو مزید علوم ابھی باقی ہیں کہ جن کا تعلق بیان قرآن کے ساتھ ہے، کہ جب اللہ کی طرف سے بیان کر دیا گیا ان علوم کو تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم مکمل ہوئے۔ چلو دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم بارك في الأمور كلها وصلى الله تعالى على حبيب سيدنا محمد۔